یہ اس سے بالکل ہٹ کے چھوٹی سی ایک بات ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں میر صاحب، اگر آپ جی ضرور، آخری میسیج ہوگا یہ بالکل، مطلب زندگی کا آخری نہیں ہوگا، زندگی کا نہیں، پروگرام کا آج کے پروگرام کا آخری ہوگا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گلگت ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر رانا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کا عمل جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے جاری ہے، اور اس میں آئے روز جو ہے تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں. کچھ نام شامل ہو رہے ہیں، کچھ نام نکل رہے ہیں، اور اب بھی آج حال ہی میں ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے حوالے سے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار ایمان شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں شبیر میر صاحب. ایمان شاہ صاحب، آپ چونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے، ذرا بتائیں کہ کس طرح کی یہ ایک چیزیں تنظیم سازی کے حوالے سے تبدیلیاں سامنے آئی ہیں. تنظیم سازی کے حوالے سے تبدیلیوں کا تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے نا. پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی شروع سے یہی رہا کہ پتہ نہیں اس کی بنیاد کیا پڑ گئی ہے کہ تقریباً میں تو 2009 سے ابھی تک اس پارٹی کو میں دیکھ رہا ہوں. 2009 میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ صابر الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، تو اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں تھا. اس میں پھر لطیف بھائی اس میں صوبائی صدر آ گئے. اچھا، اس کے بعد پھر حشمت اللہ صاحب منظر عام پہ آ گئے، پھر فتح اللہ صاحب سامنے آ گئے، پھر یہ سارے ان کے آپس کی چپکلشیں معاملات چلتے رہے. اب موجودہ جس صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ضلعی تنظیموں کا جو مسئلہ ہے. 3 ہمارے ڈویژنز ہیں، ایک گلگت ڈویژن ہے، دیامیر ہے اور بلتستان ڈویژن ہے. بلتستان اور دیامیر کا تو پہلے ہی ہو چکا تھا. جعفر شاہ صاحب نے میرے خیال میں اپنے ڈویژنل اس کے ساتھ دیامیر کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کے بعد وہاں ضلعی صدر جو پی ایم ایل این کے جو سابق صدر ہیں عبدالوحید صاحب، ان کو پریزیڈنٹ وہاں پہ مقرر کر دیا. اس کے بعد بلتستان سکردو، ضلع سکردو کا بھی ہو گیا، خپلو کا بھی ہو گیا، کھرمن کا بھی ہو گیا، استور کا بھی ہو گیا. جو سوئی اٹک گئی نا ان کی ضلعی تنظیم سازی میں، وہ گلگت ڈویژن کی تھی. گلگت ڈویژن میں 4 اضلاع ہیں، نگیر ہے، ہنزہ ہے، گلگت ہے اور غزر. اس کے لیے بھی جعفر شاہ صاحب نے اپنے طور پہ تو نام فائنل کر دیے تھے، جو آج سے 1 مہینے پہلے وہ میڈیا میں آ چکے ہیں ان کے نام. مثلا ہنزہ سے شیر غازی خان ہے، گلگت سے امتیاز کشفی ضلعی پریزیڈنٹ، اور غزر سے ظفر شادم خیل کا نام آلموسٹ فائنل ہو چکا تھا. آج جو نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے، اس پہ پھر وہ ان کی جو ڈویژنل جو تنظیم ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں راجہ جہاں زیب صاحب. راجہ جہاں زیب صاحب پی ٹی آئی کے گلگت ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور عزیز احمد صاحب وہ جنرل سیکرٹری ہیں. یہ اختلافات ان کے کافی عرصے سے چل رہے تھے اضلاع کے جو صدور ہیں اس حوالے سے. اب آج جو نوٹیفیکیشن جو سامنے آیا ہے اس میں تو یہ تو میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ تو ٹوٹل بغاوت والی سچویشن ہے. ٹوٹلی بغاوت ہے. جو صوبائی پریزیڈنٹ ہے جعفر شاہ صاحب، اس کے ساتھ اس کے جو نام تھے یا انہوں نے جو کچھ نام فائنل کر دیے تھے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. مثلا ہنزہ کا صدر تو وہی رکھا ہے، نگر سے انہوں نے چینج کر دیا. اب جاوید منوا کا نام ہے جو میرے خیال میں جعفر شاہ صاحب کے اس میں شاید اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. گلگت سے شیر غازی آیا ہے جس کا تعلق رحم آباد سے ہے، اس کا نام جعفر شاہ صاحب کی لسٹ میں شامل نہیں تھا. غزر سے نعمت شاہ کا نام آیا ہے جو جعفر شاہ کی لسٹ میں شامل نہیں تھا. اور نیچے پھر جنرل سیکرٹری سے لے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے لے کے ڈپٹی سیکرٹریز تک یہی سچویشن ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بغاوت کی سی صورتحال ہو گئی. اب دیکھتے ہیں آگے میرے خیال میں 1-2 دنوں میں یہ سچویشن کچھ بندے میری ابھی کچھ پی ٹی آئی کے کچھ ایک آدھ عہدیداروں سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بغاوت ہو گئی ہے. اور ہم جعفر شاہ صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا لاہ عمل آگے طے کریں گے. میر صاحب، ایمان شاہ صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ صوبائی صدر کے احکامات کو اوپر سے پش ڈالا جا رہا ہے، ڈویژنل صدر اپنی مرضی کر رہا ہے، یا آپس میں اختلافات اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ نچلی سطح پہ جو بھی عہدے پہلے سے نوٹیفائی ہو چکے ہیں ان میں پھر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آگے الیکشن بھی آ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آلریڈی گروپ بندی سامنے آ رہی ہے، کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں
تو کیسے دیکھتے ہیں PTI کے لیے بڑا مشکل دیکھیں نہیں PTI کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے یقیناً. دو قسم کے یہاں پہ پیرلر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر گروپس ہیں پارٹی کے اندر, ٹھیک ہے, اوپن ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جعفر شاہ صاحب کا ایک گروپ ہے اور ایک جس کو میں گورنر صاحب کا گروپ کہتا ہوں. اس کے نیچے پھر آپ جو جانتے راجہ صاحب ہیں, پھر فتح اللہ صاحب ہیں, اور اس طرح جو سید جعفر شاہ صاحب ہیں ان کا ایک گروپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جعفر شاہ صاحب, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جعفر شاہ صاحب کچھ اوپر لیول سے آگے یہاں پہ صدر بنے ہیں. باقی جو گروپ ہے اوپر سے, مطلب اگر یہ کہیں کہ چونکہ انہوں نے کچھ ٹرمز, کچھ ان کی ٹرمز تھیں اس طرح کی کہ جس لیول پہ وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو دے دیا گیا. حالانکہ سینئر آدمی ہیں, ڈیزرو کرتے تھے, کمپیٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایکسپیرینس ہے, پارٹی چلائے ہوئے, چلانے کا تجربہ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ بڑا مضبوط ہے اور سینٹرل لیڈرشپ کے اندر ان کی اپروچ عمران خان تک نہیں ہے, لیکن جس لیول پہ ہے وہاں پہ یہ بڑے مضبوط ہیں. اور یہ جو نوٹیفیکیشنز وغیرہ کرواتے ہیں یہ ادھر سے کرواتے ہیں. اس ٹائم پہ یہ مضبوط ہیں. جعفر شاہ صاحب کے لیے بہت فرسٹریشن کا ایک مقام ہے, میں سمجھتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے یہ جو سینٹرل وہاں پہ نا ایک اور ایشو آ گیا. جب تک جہانگیر ترین صاحب رہے وہاں پہ نا مرکز میں عمران خان کے قریب, اس وقت تک یہ جو گورنر کا گروپ تھا, یا جس کو آپ جہان زیب صاحب کہیں یا فتح اللہ صاحب کہیں, یہ بڑے زبردست, یہ بڑا مضبوط تھا. اب سیف اللہ نیازی کے آنے, پھر جہانگیر ترین کے اوپر جس طرح کے ایلیگیشنز لگے, وہ پیچھے, وہ اس سیاسی منظر نامے سے پیچھے ہٹ گئے نا. اس کے بعد یہ جو گروپ ہے وہاں پہ تو کمزور پڑ گیا ہے, لیکن یہاں پہ ڈویژنل سطح پہ راجہ جہان زیب زبردست اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن رائے صاحب بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں, ان کے پاس ایک سیٹ بھی ہے PTI کی. آپ بتائیں, میرے خیال میں جعفر شاہ صاحب بھی پرانے ہیں, ان کو میرے خیال میں ان اختلافات کو اس نہج تک نہیں لانا چاہیے. اس صورتحال کے اندر میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں آنے والے الیکشن سر پر ہیں, کچھ مہینوں کے بعد الیکشن ہونے ہیں. ظاہر ہے PTI کی جب تک تنظیم مکمل نہیں ہوگی تو وہ کمپین کیسے لانچ کرے؟ آسرے پہ اچھا, تو یہ ایسا نہیں لگ رہا ہمیں کہ اس ٹوٹی پھوٹی جو تنظیم سازی کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی ٹیم یا PTI ورسز PTI کے ساتھ PTI اور اختلافات کے ساتھ یہ آنے والے الیکشن میں اتنی بڑی جو پہلے سے جیتی ہوئی پارٹیز کے ساتھ مقابلہ؟ دیکھیں رانا صاحب, میں ابھی جو بات میں کر رہا تھا نا, اس میں آپ کو ایک دو اور چیزیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جو اپنا بیرسٹر صاحب ہیں خالد خورشید صاحب, ان کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی صدر کے کوئی بہت زیادہ مطلب کنسنٹ اس میں نہیں تھا, وہ بھی ایسی ہی ہو گئی ہے. پھر آپ آ جائیں یہاں پہ جو ہمارے نوجوان لیڈر ہیں, ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. ہمارے ایک تو فتح اللہ نے, ایک شیر غازی ہیں, نوجوانوں کا جو یوتھ ونگ میں عتیق پیرزادہ کی بات کر رہے ہیں. عتیق پیرزادہ, آپ سے معذرت, میں اس وقت روزے سے آپ کا نام انصاف یوتھ ونگ. عتیق کی جو اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے وہ بھی جعفر شاہ صاحب کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے, اور اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی جعفر شاہ صاحب کی ریکمنڈیشنز کے اگینسٹ ہو رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جعفر شاہ صاحب کے لیے, میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں, جعفر شاہ صاحب کے لیے بڑا ٹف مشکل مرحلہ ہے کہ وہ آیا پھر ہضم کر لیں, کیونکہ وہ ہیں اصولی بندے اور وہ رہے ہیں جسٹس, ان کے پاس ڈنڈا بھی رہا ہے اور وہ اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈنڈا استعمال کریں. تو یہ اب مشکل مرحلہ ہے جعفر شاہ صاحب کے لیے. پارٹی کی بات جو آپ کی, میں بس ختم کر رہا ہوں, پارٹی میں یقیناً دیکھیں ورسز اندر ہے, اب باہر سے مقابلہ نہیں ہے, فی الحال اندر ہی اندر مقابلہ ہے. اس کو ٹھیک کرنا بالکل ضروری ہے. اب جعفر شاہ صاحب کس حد تک اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مسئلہ سب سے بڑا سوال نہیں, اس میں میں ایک چیز کریکشن کر دوں. یہ جو دو ڈویژنز ہیں نا, بلتستان اور دیامر ڈویژن میں ٹوٹلی جعفر شاہ صاحب کی مناپلی پہ سارے عہدیدار ہیں. مثلا خالد خورشید صاحب, میر صاحب کی اپنی انفارمیشن ہوگی, میری انفارمیشن ہے کہ خالد خورشید ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے دیامر ڈویژن کا. جی بالکل. وہ میرے خیال میں اس کو جعفر شاہ صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. یا بلتستان سے وزیر ولایت صاحب کو, وزیر ولایت ہے یا ذکریہ ہیں, وزیر ولایت ہیں میرے خیال میں ڈویژنل پریزیڈنٹ ان کے, ان کو بھی جعفر شاہ صاحب نے سپورٹ کیا. گلگت چونکہ اہم ہے, گلگت ڈویژن میں اگر جعفر شاہ صاحب کے یہ جو آج ان کے ساتھ ہوا نا, اس کو کہیں ہاتھ ہوا ہے نا, یہ بہت بڑا, یہ میرے خیال میں میر صاحب بتا رہے ہیں کہ شاید وہ برداشت کر جائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں ان کا ریئیکشن بڑا سخت ہے. بڑا اہم سوال یہ ہے آپ سے منشا صاحب کی
اس ساری صورتحال میں جہاں پہ تنظیم سازی کے اندر مسائل ہیں، جہاں صوبائی صدر کی بات ڈویژنل سطح پہ نہیں مانی جا رہی، جہاں پہ فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں، ایسے میں آگے ٹکٹس تقسیم ہونے ہیں، اس میں پھر یہ ساری تو صورتحال مسلم لیگ نون کا ایک کمال تھا میری آنکھوں کے سامنے کیسے ہوا. نواز شریف صاحب گلگت آئے پرائم منسٹر 2013 کے الیکشن کے بعد. بڑے ہیوی ویٹ مسلم لیگ کے جو جان باز صاحب ہیں، حاج عابد ہیں، جعفر اللہ ہیں، شفیق، ان 4 بندوں نے شاید ان کو سرینا میں کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی تو انہوں نے آ کے اخبارات کو ایک بیان جاری کر دیا صحیح کہ اس پہ حفیظ کے خلاف کوئی بات کی. تو اگلے دن حفیظ صوبائی صدر تھے، انہوں نے سر 4 کو نوٹسز جاری کر شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ حاجی عابد، جان باز صاحب، اپنا کیا نام ہے وہ شفیق اور جعفر اللہ، ان 4 نے آ کے مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں معافی مانگی. جو مجھے پی ٹی آئی میں جو چیز کمی نظر آ رہی ہے نا، وہ لیڈرشپ کوئی بھی بندہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، نائب صدر کے خلاف بات کرتا ہے، خواتین ونگ میں پتہ نہیں کوئی کس کے خلاف کس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، کوئی کہاں پہ جا رہا ہے. یوتھ ونگ کی بات ہو رہی ہے، ایک یوتھ ونگ کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، دوسرا یوتھ ونگ آ کے جو ہے نا اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ جب آپ ڈسپلن کے اوپر بار بار کمپرومائز کریں گے نا، پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ پھر چاہے وہ تنظیمیں ہوں، پارٹیاں ہوں، گھر ہوں، محلہ ہو، آپ ڈسپلن کہیں پہ نہ ہونا، پھر وہ مذاق تماشا بن کے رہ جاتا ہے، جو اس وقت جو سچویشن پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہے. بالکل میر صاحب، بڑی تفصیلی ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ جب تک مضبوط نہ ہو تو پھر پارٹیاں جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جعفر شاہ صاحب اس صورتحال میں کس طرح کا ایکشن لے سکتے ہیں؟ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، ان کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں جعفر شاہ صاحب کو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک قسم کا تعلق رہا ہے. وہ وکیل تھے، اس کے بعد جج بنے، سیاست میں تھے، ہمارا ان سے صحافتی رشتہ ہے. جعفر شاہ صاحب کو میرے لیے تو خیر یہ بہت بڑی بات تھی کہ جعفر شاہ صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی جائیں، کیونکہ 2 مختلف ڈائریکشنز ہیں جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ موڑنا پڑتا ہے. بہرحال جعفر شاہ صاحب گئے. میرا کنسرن یہ ہے کہ جو میں بہت پہلے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق سے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہاں سے اس طرف توجہ نہیں ہے. ابھی تک یہ لاوارث پارٹی کی طرح رہی ہے. جو کر رہے ہیں ہمارے گلگت بلتستان لیول پہ خود سے ان کی کوششیں ہیں. جہاں تک پارٹی کو لے کے آئے نا، ادھر کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ یہ پارٹی کو سنبھال کے، کبھی کوئی راستے میں آ کے چھوڑ گیا، کسی نے سنبھالا دیا. تو یہ پوری ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب چلیں ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی نیکسٹ ٹیئر ہے لیڈرشپ ہے، ان کو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہاں پہ مضبوط پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی مضبوط ہے، نون لیگ مضبوط ہے، اور مذہبی پارٹیاں مضبوط ہیں. اسی طرح اس کیا مطلب سر یہ جو مطلب گھر کے گندے کپڑے چوک چوراہوں پہ دھونے کا جو سلسلہ پی ٹی آئی نے شروع کیا نا، یہ روایت اس سے پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، پی ایم ایل این کو بہت قریب سے دیکھا ہے، پھر مذہبی پارٹیوں کو ہم نے دیکھا ہے. ان کے اندر ہوتی ہیں. میں خود ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہوں جہاں پہ کارکنوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے، لیکن وہ میڈیا کی زینت نہیں بنی ہے. پی ٹی آئی کا گھر کی بات گھر کی حد تک رہی ہے. اور اس میں یہ اس سے بالکل ہٹ کے چھوٹی سی ایک بات، ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں. میر صاحب اگر آپ جی ضرور، آخری میسیج ہوگا یہ بالکل، مطلب زندگی کا آخری نہیں ہوگا، پروگرام کا آج کے پروگرام کا آخری ہوگا. اس میں گزارش یہ ہے کہ گلگت کے اندر پھر فرقہ وارانہ کوئی فسادات کے حوالے سے کوئی ایسی سمل آ رہی ہے، کوئی ماحول اس طرح کا بننے جا رہا ہے. اس میں میرے خیال میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص کر پھر حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وہ ان چیزوں کی جو گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں جو گردش کر رہی ہیں، اس پہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے اور بلا تفریق کارروائی، سخت سے سخت سزا دی جائے جو اس طرح کی حرکتوں میں جس سائیڈ کے بھی ہیں. اس میں کوئی روایت نہ برتی جائے. اگر اس معاملے میں کمزوری اور رعایت کا مظاہرہ کیا تو شاید کچھ عرصے کے بعد ہم اس طرح شاید بیٹھے نہ ہوں گے جس طرح آج بیٹھے. بالکل عمران شاہ صاحب، بہت ہی شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اہم آخر میں جاتے جاتے پیغام دیا. اور ناظرین، اسی حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام بھی انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں کریں گے کہ جس طرح کی سوشل میڈیا کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان دنوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ عناصر جو ہیں وہ حالات کو خراب کر کے، ہو سکتا ہے یہ آنے والے الیکشن تک یہ کچھ عناصر یہ چاہتے ہوں کہ یہاں کا جو امن قائم رہا ہے کچھ سالوں سے وہ خراب ہو. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، اور آپ بھی
ایسے ہر سوشل میڈیا پہ ہونے والی ایکٹیویٹی کو اپنے نظر میں رکھے. سائبر کرائم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے حالات پہ فوری ایکشن لے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. ہم نے دونوں پینلسٹ سے بات کی. آج جعفر شاہ صاحب کیا کرتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی.